بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ جیلانی تاجدار حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ والدہ محترمہ کی دو پاکیزہ نصیحتوں کے گراں قدر موتی اور 40 دینار لیے ہوئے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جیلان سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے کہتے ہیں مقام ہمدان۔ سے کچھ دور آگے پہنچ کر 7 مسلح ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور قافلے والوں کا سارا سامان اور مال تجارت لوٹ لیا۔ اسی دوران میں ایک ڈاکو نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا، حضرت تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے خوف و خطر فرما دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دنیا میں ایسی سچ گوئی بالکل ختم نہیں ہوئی تو بہت کم ہے، اور بلا مبالغہ ڈاکو کی تو ایسے راست گو سے کبھی نہ ملاقات ہوگی اور نہ ہی ہوئی تھی۔ اس لیے ڈاکو نے آپ کے بیان کو مذاق تصور کیا اور ہنس کر چل دیا۔ جب سارے قافلے کو لوٹ کر ڈاکو نے مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے جمع کیا تو اس نے معلوم کیا قافلے کا کوئی آدمی بچ تو نہیں رہا۔ اس کے جواب میں ایک ڈاکو نے کہا، اے میرے سردار، آج تک تو قافلے والوں کا ہم مذاق کرتے اور ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، مگر آج ایسے قافلے سے واسطہ پڑا جس میں ایک نوجوان ہے جو ہم سے مذاق کر رہا تھا۔ اس کی بے سرد و سامانی پورے طور پر یقین دلا رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر رواداری میں نے جو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو وہ برجستہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں اس سے پوچھا گیا، بھلا جس کسی کے پاس کوئی معمولی سی بھی اگر رقم ہوتی تو وہ ایسی صورت میں اسے مزید چھپانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ اسے اپنی چھپ کی ڈھکی رقم کو ظاہر کر دے گا۔ یہ کیفیت سن کر سردار خود ہی آپ کے پاس آیا اور اس کے استفسار پر آپ نے دیناروں کی موجودگی کا اعتراف کیا، یعنی ہاں میرے پاس موجود ہیں۔ بالآخر اس نے پوچھا، اچھا وہ 40 دینار کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کپڑا جو ادھیڑا گیا تو دینار کھرکھرا کے زمین پر آ گئے۔ سراپا حیرت بن کر سردار نے سوالیہ لہجہ میں آپ سے دریافت کیا، حضرت اس سچائی پر آپ کو کس نے جرأت دلائی؟ فرمایا، والدہ نے رخصت کرتے ہوئے عقل حلال اور صدق مقال کی ہدایت کی، یعنی حلال کھانا اور سچ بولنے کی ہدایت کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ہر حال میں اس کی پابندی کروں گا۔ قسمت سے راستہ ہی میں امتحان کی گھڑی آ گئی۔ میں نے جھوٹ بولنا اپنے وعدہ اور ماں کی نصیحت کے خلاف سمجھا۔ انہیں 2 چیزوں نے مجھے اس سچائی پر آمادہ کیا۔ صدق مقال کی بجلی نے دل کے اندر پہنچ کر خرمن معصیت کو آن کی آن میں جلا کر رکھ دیا۔ بغاوت کا محل تاراج ہوا اور سچائی کا حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہو کے رہا۔ آپ کا جواب سن کر بے ساختہ سردار چیخ پڑا، روتے روتے تھر تھراتے ہاتھوں سے سرکار غوث پاک کا دست مبارک پکڑ کر کہنے لگا، تم اپنی والدہ سے وعدہ کی اس قدر پابندی و لحاظ کرتے ہو، مگر افسوس برحال ماں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو میں تو ایک زمانے سے خدائے بزرگوار و برتر کی حکم عدولی، وعدہ خلافی اور اس سے کھلی ہوئی بغاوت کر رہا ہوں۔ اے مالک ارض و سما، تیری شان کریمی کے سہارے اب سرکشی اور بغاوت اور تیری عہد شکنی سے باز آتا ہوں۔ وہ یہ دعا مانگنے لگا۔ یہ کہتے کہتے سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے یوں گویا ہوا، آج مدتوں کا بھاگا ہوا سراپا معصیت و سرکشی میں ڈوبا ہوا ایک بندہ اپنے آقا و مالک حقیقی کے آستان تک پہنچ گیا ہے۔ اب میں سچے دل سے نافرمانی و گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لیے اب نہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو نہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن اب تمہاری راہ گزر اور ہے اور میری راہ گزر اور ہے۔ لٹیرے ساتھیوں نے آپ دیدہ ہو کر روتے ہوئے کہا، ڈکیتی میں آپ ہم سب کے سردار تھے، گناہ و معصیت، نافرمانی اور بغاوت میں جب ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو کیا نیکوکاری اور خدا کی اطاعت و فرما برداری میں آپ ہم کو اپنے آپ سے جدا کر دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے سب کے سب رونے لگے۔ تمام لوٹا ہوا سامان و مال و تجارت شیخ جیلانی کے قافلے والوں کو واپس کیا اور پوری جماعت نے حضور غوث پاک کے دست حق پرست پر توبہ کی۔
ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی کام دے سکتا اور اس طرح وہ 40 دینار بھی محفوظ رہ جاتے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں سچائی کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ ہی سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے ناگریز ہونا چاہیے، بھاگنا چاہیے اور اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ثواب کی نیت سے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔